چائے کے لوازمات ختم ہوئے تو لڑکی کو ایک بار پھر بلائے جانے کا اصرار ہونے لگا، جس کا مطلب یہی تھا کہ لڑکے کی ماں نے لڑکی کے ہاتھ پر کچھ رکھ کر اسے اپنے بیٹے سے منسوب کر لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نفیسہ کو یہ سوچ کر ہی خوشی ہونے لگی۔ اپنی بیٹی کی خوبصورتی، ذہانت اور اچھے قد کاٹ پر انہیں ویسے تو فخر تھا، مگر اس بار رشتے کے لیے آنے والا لڑکا بھی کچھ کم پروقار، کامیاب اور لائق نہ تھا۔ پھر جو ٹھاٹھ بات اور سسرال کا سکھ وہ اپنی بیٹی کے لیے چاہتی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ اسی گھر سے مل سکے گا۔ نفیسہ دل ہی دل میں لڑکے کو اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ گو وہ جانتی تھی کہ یقیناً سعدیہ بھی ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے سے چھوٹی سی راہداری میں کھڑی مہمانوں کی باتوں پر کان دھرے سب کچھ سن رہی ہوگی۔ پھر بھی انہوں نے مہمانوں سے خوش دلی سے معذرت کر کے سعدیہ کو بلانے کے لیے اندر جانے کی اجازت چاہی کہ اچانک لڑکے نے سنجیدگی سے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اٹھنے سے روکا۔ نفیسہ نے لڑکے کی ماں کو حیرت سے دیکھا، جو ان کی ہی طرح غور سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اب آپ سب خاموشی اور تحمل سے میری بات سنیں، لڑکے نے دو ٹوک اعلان کی صورت اونچی آواز میں کہا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ سعدیہ بھی اسے سن رہی ہوگی۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا، آپ کے گھر سے کسی بھی قسم کا رشتہ جوڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ لہٰذا لڑکے کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ نفیسہ سے پہلے لڑکے کی ماں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ بڑی مشکلوں سے چل کر آئی ہوئی لڑکے کی دادی اماں میں بھی اپنی بہو کے ہاں میں ہاں ملائی۔ مگر لڑکا، جو ابھی تک اپنی ماں اور دادی ماں کی باتوں کے دوران نظریں جھکائے بہت ہی مہذب انداز میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک زخم کھایا ہوا شیر بن گیا۔ وہ اپنی ماں اور دادی ماں کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بار پھر نفیسہ صاحبہ سے گویا ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے چچی جان، میں سب بھول گیا ہوں جو آپ نے دادی ماں کے ساتھ کیا، جو آپ نے میری ماں کے ساتھ کیا، اور سب سے بڑی بات جو آپ نے میرے بابا اور چچا جان کے ساتھ کیا۔ کیسی محبت، کیسی الفت تھی بابا اور چچا جان کے درمیان۔ زمانہ مثالیں دیتا تھا کہ دو بھائی ایک جان ہیں۔ چچا جان مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر اسکول لے جاتے تھے، میرے ساتھ کھیلتے تھے، میرے پکے دوست تھے۔ امی جان کی عزت چچا جان کی آنکھوں سے ٹپکتی تھی۔ ان کے ہر کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ کتنی ہی بار بابا کام کی مصروفیت کے باعث چچا جان کو پورا گھر سونپ کر ملک سے باہر جاتے تھے، اور پیچھے چچا جان نے ہمیں کبھی سربراہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ دادی ماں اپنے دونوں بیٹوں کی آپس میں ایسی محبت دیکھ کر دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی۔ ہمارا گھر امن کا گہوارہ اور سکون کا آشیانہ تھا۔ اور پھر آپ چچی جان، آپ نے ہمارے گھر میں قدم جمائے، اور آپ کے آتے ساتھ ہی چچا جان، جو اپنی ماں میری دادی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، باقاعدہ ان سے جھگڑنے لگے، میری ماں کو غربت کا طعنہ دینے لگے، مجھ سے بدظن ہوئے، اور پھر ہمیں اپنا ہی گھر چھوڑ کر الگ مکان میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ کبھی پلٹ کر بھی نہ پوچھا کہ ہم جیتے بھی ہیں یا مر گئے۔ کتنی آسانی سے اپنا کیا بھول بھال کر آپ نے مجھ سے اپنی بیٹی کا نام جوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ اب میں آپ کی حیثیت سے کہیں بڑھ کر ہوں۔ کیوں؟ مگر معاف کیجیے گا، میں نے اپنی حیثیت فقط آپ کی بیٹی کو اپنانے کے لیے نہیں بنائی، اور پھر کیا معلوم، آپ کی بیٹی بھی ہمارے ہنستے بستے گھر میں ویسے ہی ناچاکی کے بیج بوئے جو آپ نے ہمارے بڑوں کے درمیان بوئے،
اور جس کا پھل اب آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ کبھی آپ کو ہم سے ملنے میں توہین محسوس ہوتی تھی، اب میں آپ کے گھر میں آنا تو کیا، آپ کے گھر کے پاس سے گزرنے کو بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ نفیسہ کو یہاں تک تو یاد تھا، شاید انہیں لڑکے کی کہی گئی تلخ باتیں یاد رہیں۔ اس کے بعد اپتری میں اٹھ کر لڑکے کے چلے جانے پر اس کے ماں اور دادی ماں نے نفیسہ کو کس طرح کے دلاسے دیے، کس طرح ہمت بندھائی۔ انہیں کچھ یاد آتا اور پھر بھول جاتی۔ توہین۔ نفیسہ نے اس کے بعد کئی بار یہ لفظ دل ہی دل میں دہرایا۔ جب اپنی پیاری نازو پلی بیٹی سعدیہ کے اترے ہوئے چہرے پر نظر پڑی تو اس لفظ کی تلخی اور گہری ہو جاتی۔ کیسا توہین آمیز لفظ استعمال کر گیا وہ لڑکا، اور کس قدر توہین کر گیا ان کی بیٹی کی، ان کے غرور اور فخر کو کیسا توہین آمیز جھٹکا لگا گیا۔ کیا واقعی جو بیج انہوں نے آج تک بوئے ان کے پھل کاٹنے کا وقت آ چلا تھا؟ مکافات عمل اپنا رنگ دکھانے آ چکا تھا، مگر یہ وقت تو بہت پہلے سے آ چکا تھا۔ نفیسہ کی زندگی تو اسی دن سے تلخ ہو گئی تھی جب ان کے شوہر کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کی بڑی بیٹی سعدیہ ہی اس قابل تھی جو اپنے باپ کی جگہ ان کے کاروبار کو سنبھالنے کی کوششوں میں جت گئی تھی، مگر وہ ایک کم عمر لڑکی ہی تھی۔ ایسے میں کاروبار اور آفس میں آنے والے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے مردوں کی چالوں سے آئے دن ان کے کاروبار کو نقصان پر نقصان ہوتا رہتا تھا۔ نفیسہ کو اب احساس ہوتا تھا کہ جن سگے رشتوں کو انہوں نے غریب اور کمتر سمجھ کر بڑی غرور سے پیچھے چھوڑا تھا، ایسے وقت میں ان کے کس قدر کام آ سکتے تھے۔ تم فکر نہیں کرو نفیسہ، بچہ سمجھ کر معاف کر دو، میں سمجھاؤں گی۔ سعدیہ میری بیٹی ہے، میرے ہی گھر جائے گی، تم تنہا نہیں ہو۔ نفیسہ ہمت سے کام لینا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے چند دن دے دو، پھر آؤں گی، جلال کو بھی ساتھ لاؤں گی، ہمت کرو۔ لڑکی کی ماں یعنی ان کی جٹھانی زبیدہ بھابی نے کتنی ہی بار ان کو دلاسا دیا تھا، جبکہ لڑکے کی دادی ماں یعنی ان کی ساس صاحبہ اپنی آنکھوں پر دوپٹہ رکھے بے بسی سے آنسو ہی پوچھتی رہی۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر نفیسہ کو حیرانی ہوئی۔ ساس صاحبہ بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جب وہ آخری بار اپنا آبائی گھر جس پر ان کے چھوٹے بیٹے کا یعنی نفیسہ کے شوہر کا قبضہ تھا چھوڑ کر اپنے بڑے بیٹے کے کرائے کے مکان پر جانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر اس وقت نفیسہ کو اپنی ساس پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ جاتی ہیں تو جائیں اور غربت میں دھکے کھائیں، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ نفیسہ نے یہ کہہ کر اپنی کمرے کی راہ لی تھی۔ بات بہت چھوٹی سی تھی، مگر ساس صاحبہ نے رائی کا پہاڑ بنا دیا تھا۔ اتنی ہی سی تو بات تھی کہ نفیسہ کے شوہر نے اپنے آبائی گھر پر پہلی بار اپنا حق جمایا تھا۔ پہلی بار انہوں نے نفیسہ کے ساتھ مل کر اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کی۔ اگر انہوں نے کی تو کیا گناہ کیا؟ حالانکہ شادی کے شروع کے دنوں میں دونوں میاں بیوی نے اپنی ماں کو اسی طرح گھر کی مالکن کی حیثیت دے رکھی تھی، جبکہ نفیسہ اپنی جٹھانی کے 3 بچوں کی بھاگم دوڑ، گھر کے ہر حصے پر اجارہ داری اور مشترکہ باورچی خانے کے باعث راشن سے ان بچوں کے لیے نت نئے پکوانوں سے تنگ ہونے لگی۔ تو انہوں نے کئی بار زبیدہ بھابی کو احساس دلانا شروع کر دیا تھا کہ یہ ٹھاٹ باٹ صرف نفیسہ کو ہی زیب دیتے ہیں، کیونکہ یہ بات بالکل واضح تھی کہ زبیدہ کے شوہر دبئی میں کام کرتے تھے، مگر آخر وہ تھے تو ایک معمولی مزدور۔ ان کی آمدنی اتنی کہاں تھی کہ زبیدہ بھابی اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول بھیجے، سونے کا نوالا کھلائیں اور رہائش کے لیے اتنا بڑا گھر دے سکے۔ زبیدہ کے شوہر تو اپنی تنخواہ سے اس بڑے سے گھر کا بجلی کا بل بھی بھر لیں،
تو بڑی بات تھی۔ ایسے میں نفیسہ خوب اچھی طرح سمجھتی تھی کہ یہ جو دن رات کے ٹھاٹ بات ہیں وہ صرف ان کے شوہر کی کمائی کے مرہون منت ہے۔ ایسے میں زبیدہ بھی ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی، ساس صاحبہ کے آرام کی خاطر خود کو گھلائے رکھتی، یہاں تک کہ نفیسہ کو بھی کسی کام میں ہاتھ بٹانے کو نہیں کہتی۔ تو اصل میں یہ ان کی چال ہی تھی۔ شروع دن سے ہی نفیسہ صاحبہ زبیدہ بھابی کی چالاکیوں کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ وہ ایک طرف نفیسہ کو گھر کے ہر کام سے الگ رکھتی، دوسری طرف خود کو پیش رکھ کر پورے خاندان میں اپنی محنت اور صبر کا پرچہ کرتی رہتی۔ تبھی تو ہر آنے والا مہمان آتے ساتھ ہی سب سے پہلے زبیدہ کا پوچھتا۔ وہ اگر کام میں کہیں مصروف ہوتی تو مہمان کے سامنے دیر سے آتی تو الٹا زبیدہ بھابی کو ہی عزت ملتی کہ بیچاری گھر کے کاموں سے فرصت نہیں پاتی۔ یہاں تک کہ ساس صاحبہ بھی جب تک زبیدہ میز پر نہ آ جاتی کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ تبھی دونوں ساس بہو اکثر سب کے کھانا کھا چکنے کے بعد مل کر کھانا کھاتی۔ نفیسہ کو اپنی ساس صاحبہ سے یہی گلہ تھا، وہ اپنے بڑے بیٹے اور بہو پر اتنا واری صدقے جاتی تھی۔ جبکہ نفیسہ نے زبیدہ کو گھر چھوڑنے کا حکم سنایا تو وہ تو خاموشی سے سہ گئی، مگر ساس صاحبہ نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔